الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں نکاح سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، اور نکاح سے جو بھی چیزیں متعلق ہیں، جیسے فی نفسی خود نکاح کے بارے میں ہم نے کافی باتیں عرض کی، اور اس کے بعد پھر آداب معاشرت جو ہیں میاں بیوی کے باہمی تعلقات، جیسے اللہ تعالیٰ نے عاشروہن بالمعروف بیان فرمایا تھا، اس پر ہم نے کافی کلام کیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کس طریقے سے ایک مرد کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر مہر کے مسائل کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں میں نے چند چیزیں آپ کو دو تین دفعہ بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام سمجھ لیں ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک کلاس روم آپ اس کو سمجھیے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز کو دو تین دفعہ ذکر کر دیں کہ ایک دفعہ ذہن میں نہ بیٹھی تو دوسری مرتبہ، دوسری دفعہ نہیں بیٹھی تو تیسری مرتبہ، کیونکہ پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے تو دوبارہ پھر مہر پہ کلام شاید اس پروگرام میں نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ جو مہر ہوتا ہے یہ اصل میں لڑکی کے تحفظ یا پروٹیکشن کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ بعض والدین کا خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بچی کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ مہر رکھ دیا جائے، رکھوا لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اظہار شرف کے لیے ہے۔ اظہار شرف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جب ایک لڑکی نے اپنا پورا وجود اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ اس سامنے والے کے ذہن میں اس کے متعلق بالکل ایک ناقدرہ پن پیدا ہو جائے، اس کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ تو اس لڑکی کے اظہار شرف کے لیے کہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہے، تو یہ کوئی سپرد کرنا معمولی نہیں ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کا پھر مہر مقرر کیا جائے، جو کہ خدا نخواستہ کوئی لڑکی کی قیمت نہیں ہے بلکہ لڑکی کے صرف اظہار شرف کے لیے ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، اگر ہم اسے کچھ بھی نہ کھلائیں پلائیں اور مہمان کوئی بڑی شخصیت ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے اظہار شرف کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی عزت میں اضافے کے لیے، یا جیسا ان کی شخصیت کا ایک تقاضا تھا کہ وہ آئیں تو ہم ان کی خاطر مدارت کریں، وہ نہیں کیا، تو یہ گویا کہ اظہار شرف نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ تشریف لائیں، ہم دروازے تک ان کو ریسیو کریں، گھر میں لائیں، اچھا کھلائیں پلائیں، پھر تحفے تحائف بھی دیں، پھر ان کو عزت سے رخصت کریں، یہ ہے اظہار شرف۔ تو سمجھ لیجئے بس یہ معاملہ ہے کہ لڑکی کے شرف کے اظہار کے لیے شریعت نے مقرر کیا کہ کچھ نہ کچھ مہر، کم سے کم مہر کی مقدار آج کل کے حساب سے تقریباً 2-2,500 3,000 بھی ہو سکتی ہے۔ 10 درہم چاندی جو ہے وہ بنتی ہے اتنے 2-2,500 3,000 کی، تو یہ کم سے کم مقدار ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی ہے۔ اگر کوئی اس سے کم مہر رکھتا ہے، مثلا 100 روپے مہر رکھ دے، 50 روپے مہر رکھ دے، تو چاہے 50 یا 100 کا ذکر کیا ہو، کم سے کم جو مہر ہے وہ ضرور لازم ہوگا، اور زیادہ کی کوئی حد شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ یہ باہم رضامندی سے جو طے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سامنے والے کو ضرر نہ پہنچے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ظاہر نہ ہو، اس لیے نارمل سے ایک مہر رکھ دینا چاہیے۔ مہر کی پھر دو قسمیں آپ کو بتائی تھی، مہر معجل عین سے اور مہر مؤجل حمزہ سے۔ مؤجل مہر معجل کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ یہ جب چاہے عورت اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر یہ نہ دے تو وہ اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اسے خود کو سفر پر لے جانے سے منع کر سکتی ہے، بس یہ اس کی اصل ہے۔ باقی جو بے سروپا باتیں اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ عورت کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ فرسٹ نائٹ بھی شوہر کو قریب نہ آنے دے کہ نہیں پہلے مہر دو پھر، اور یہ گناہگار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عورت اجازت دے دیتی ہے، مہر کا مطالبہ از خود نہیں کرتی ہے جو کہ اس کا حق ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کا باہمی تعلق حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، بالکل جائز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ تعلق قائم ہو گیا اور 51ویں مرتبہ پھر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ پہلے مجھے مہر دو پھر قریب آنے دوں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے جو 50 مرتبہ قریب آنے دیا تو اب کیوں منع کر رہی ہو، پہلے مطالبہ کیا ہوتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، جب چاہے لڑکی مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن جو دوسرا مہر ہوتا ہے مہر مؤجل، اس میں یا تو کوئی میعاد مقرر ہوتی ہے، 10 سال بعد دینا ہوگا، 5 سال بعد دینا ہوگا، 20 سال بعد دینا ہوگا،
لیکن اکثر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا جب نہیں ہے تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس کا عرف اکثر یہی ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو اس مہر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ مثلا بیوی فوت ہو گئی تو اب اس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے، اور شوہر نے بھی مہر دیا نہیں، تو کہا جائے گا کہ پہلے آپ مہر اس کے ترکے میں ملائیں، پھر عورت کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اور اگر شوہر پہلے فوت ہو گیا تو اس کے ترکے میں سے پہلے عورت کو مہر دلوایا جائے گا، پھر اس عورت کا یا دیگر ورثاء کا حصہ اس ترکے میں سے تقسیم ہوگا۔ اور یا پھر خدا نخواستہ شوہر اس کو طلاق دے دے تو طلاق کی صورت میں بھی عورت کو وہ مہر پھر ملتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مہر مثل، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خاندان لڑکی کے والد صاحب کے جو خاندان ہیں، وہ اصل میں بچوں کا خاندان چونکہ باپ سے چلتا ہے، اس لیے لڑکی کے خاندان میں سے اس جیسی لڑکی کے اوصاف والی جتنی بھی عورتیں ہوں گی، ان کا جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ اس لڑکی کے لیے مہر مثل کہلائے گا۔ تو بعض صورتوں میں مہر مثل لازم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بوقت نکاح مہر کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، یا یہ شرط لگا دی کہ جی مہر نہیں ہوگا مثال کے طور پر، تو اس کے باوجود نکاح درست ہے۔ اب اگر یہ میاں بیوی میں باہم تعلق قائم ہو جاتا ہے تو مہر مثل لازم ہو جائے گا، لیکن اگر تعلق قائم نہیں ہوتا تو اسی کی صورتیں بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر مہر مقرر نہ ہو اور رخصتی سے پہلے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو کیا حکم ہوگا۔ لہٰذا مہر مثل اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب مہر مقرر نہ ہو یا یہ شرط رکھ لی ہو کہ مہر نہیں ہوگا، اور پھر یہ دونوں مطلب رخصتی ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، تو اب چونکہ مہر کے پیچھے تو ذکر نہیں تھا اور مہر رکھنا لازم تھا، تو کون سی مقدار اب ہوگی، از خود تو کوئی طے ہو نہیں سکتا اب، لہٰذا مہر مثل لازم ہو جاتا ہے۔ ایک مہر مسمہ کہلاتا ہے، مہر مسمہ معنی مقرر شدہ، یہ جو عموماً ہم لوگ نکاح نامے میں لکھواتے ہیں، جی کتنا مہر ہے، جی 50,000 لکھ دیں، 1,00,000 لکھ دیں، کبھی گولڈ کی شکل میں ہوتا ہے، اتنے تولہ سونا مہر ہے، تو وہ جو مقرر شدہ ہوتا ہے اس کو مہر مسمہ کہتے ہیں۔ اور ایک چیز مزید یہ یاد رکھ لیں کہ جو چیز جس چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے وہ چیز مہر بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ آپ بکری خریدتے ہیں، بکرا بکری خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو بطور مہر بکرا بکری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سونا، چاندی، مکان، پلاٹ، یہ بطور مہر مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب جو ہم صورتحال ذکر، اچھا یہ بھی پیچھے بھی یہ آیت کے تحت بات گزر چکی ہے کہ چونکہ مہر عورت کا حق ہے، اگر وہ چاہے تو ٹوٹل مہر معاف کر دے، چاہے تو آدھا معاف کر دے، کچھ حصہ یعنی لے لے، کچھ حصہ معاف کر دے، یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ ظلم کی صورت ہے کہ بیوی کو مجبور کیا جائے کہ تم مہر معاف کر دو، اور اگر وہ مہر معاف نہ کرے تو اس کے سے ناراض رہا جائے، اور یہ تانے دیے جائیں تمہیں شوہر سے زیادہ اپنا مہر محبوب ہے، میں نے تم سے ایک بات کہی تھی پوری زندگی کے اندر اور تم نے وہی نہیں مانی، یہ ہے تمہاری محبت، ٹھیک ہے بھائی مال کو سینے سے لگاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے شوہر کی۔ اب اس طرح الٹی سیدھی باتیں کر کے، ایموشنلی بلیک میلنگ کر کے اور عورت سے مہر کو معاف کروا لینا، یہ شرعاً سخت ناجائز ہے، سخت مکروہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو مہر دیں، یہ اس کا حق ہے، اور کسی بھی طریقے سے ہیلے بہانے سے یا زبردستی اسے مہر معاف نہیں کروایا جائے گا۔ اگر اس طرح مہر معاف کیا زبردستی سختی کے ساتھ تو شدید گناہ گار ہوں گے، اور خواہ پیار محبت سے بھی مطلب راضی کر کے معاف کروا لیا تب بھی یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، بہتر ہے کہ بچی کو اس کا مہر دے دیا جائے۔ اب جو یہ آیت چل رہی تھی ہماری سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی 236 نمبر آیت پر ہم کلام کر رہے تھے، اس میں سچویشن یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور صورتحال یہ کہ پہلے مہر مقرر نہیں تھا، یا مطلب شرط لگا لی کہ مہر نہیں ہوگا، اور ان کا ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس شخص نے زوجہ کو طلاق دے دی، تو اب مہر کا کیا معاملہ ہوگا؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ مہر مقرر نہ ہوتا، رخصتی ہو جاتی، جسمانی تعلق قائم ہو جاتا، یا خلوت صحیحہ ہو جاتی، تو اس صورت میں تو پھر مہر مثل لازم ہو جاتا۔ لیکن جب ابھی رخصتی ہی نہیں ہوئی اور مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا خلوت صحیحہ کے بارے میں بھی، لاسٹ پروگرام میں عرض کیا تھا۔
خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی تنہائی کہ مرد عورت کے آپس میں جسمانی تعلق کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹیں تین طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک حسی رکاوٹ، مثلا کوئی تھرڈ پرسن کہیں سے دیکھ رہا ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پھر شرم کی وجہ سے نہیں، بھئی کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ حسی رکاوٹ کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے طبعی رکاوٹ، شوہر بہت زیادہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، تو یہ بھی ایک رکاوٹ کہلاتی ہے، شرعی یہ طبعی رکاوٹ ہے۔ ایک ہوتی ہے شرعی رکاوٹ، مثلا بچی حالت حیض میں رخصت کر دی گئی تھی، تو حالت حیض میں جسمانی تعلق قائم کرنا گناہ ہے، اور عورت پہ واجب ہے کہ وہ شوہر کو بتا دے کہ میں اس وقت اس حالت میں ہوں، تو تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس حالت میں تعلق قائم کرنے سے نکاح ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن دونوں گناہ گار ہوں گے، بلکہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی میاں بیوی ایک تنہائی میں جمع ہو جائیں اور وہاں پہ ان تین رکاوٹوں میں سے کوئی ایک رکاوٹ ہو، حسی ہو یا طبعی ہو یا شرعی ہو، تو اس تنہائی کو کہتے ہیں فاسدہ، یعنی خلوت فاسدہ، اور یہ مطلب سمجھ لیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ ہو جائے، یعنی تینوں قسم کے رکاوٹیں نہ ہوں، اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ، اور یہ خلوت صحیحہ یوں سمجھ لیں کہ جسمانی تعلق کے ہی قائم مقام ہوتی ہے، بالکل جیسے جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ لہٰذا مثال کے طور پر اب اگر مہر مقرر نہیں تھا، ایجاب و قبول ہوا، ان کی رخصتی ہو گئی، ایک کمرے میں تنہا جمع بھی ہو گئے، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قائم ہو گیا۔ لہذا جسمانی تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو مہر مثل لازم ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی خلوت صحیحہ کی صورت میں مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایجاب و قبول ہوا، مہر مقرر نہیں تھا، ایجاب و قبول ہوا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ شوہر نے طلاق دے دی، اور رخصتی سے قبل ان دونوں میں خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی، تو اب اس صورت میں کیا حکم شرع ہوگا، یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، اس حالت میں کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر وغیرہ مقرر کیا ہو۔ تو اب کیا ہوگا، مہر مقرر نہیں تھا اور چھوئے بغیر، یعنی نہ خلوت صحیحہ ہوئی، جسمانی تعلق بھی قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں نفع اٹھانے کے لیے شرعی تقاضے کے مطابق کچھ مال و متاع دو، یہ صاحب استطاعت پر اس کی قدرت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے اعتبار سے ہے، حقاً علی المحسنین، اور یہ مال و متاع کا دینا محسنین یعنی اطاعت گزاروں پر، نیک لوگوں پر لازم ہے کہ بیوی کو دیں۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ کچھ مال و متاع دو، اس کی تفسیر یہی ہے، اسے متاع کہتے ہیں۔ متاع دیکھیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک متاع تو نکاح کے معاملے میں ہوتا ہے کہ کسی عورت سے کچھ عرصے کے لیے باقاعدہ پیسہ طے کر کے نکاح کر لینا، اس کو کہتے ہیں متاع۔ یہ علماء احناف کے نزدیک یہ ختم ہو چکا ہے، پہلے شروع اسلام میں جائز تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر ایک دفعہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھر اس کو منع کر دیا۔ تو ہمارے نزدیک یہ متاع جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ متاع استعمال ہوتا ہے ایک جوڑے پر، عورت کو چونکہ جوڑا دینا ہے، اس میں شلوار بھی ہوگی، قمیض بھی ہوگی اور دوپٹہ بھی شامل ہوگا، یا اگر چادر ہے تو چادر شامل ہوگی۔ تو اب اس صورت میں کہ ایجاب و قبول ہو گیا تھا، لیکن جس وقت ایجاب و قبول ہوا ہے اس سے پہلے اور اس وقت کوئی مہر وغیرہ کچھ بھی مقرر نہ ہوا، اور رخصتی سے قبل ہی شوہر نے طلاق دے دی، خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی، اس صورت میں صرف عورت کے لیے ایک جوڑا ہوتا ہے، وہ ایک جوڑا دے دیا جائے تو بس عورت کے لیے اتنا کافی ہے، اسے پورا مہر دینا یا نصف مہر دینا یہ شوہر پر لازم نہیں ہے۔ لیکن اب اگلی ذرا آیت مبارکہ دیکھیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صورت کا ذکر فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو اس طرح طلاق دے دی کہ انہیں چھوا نہ ہو، یعنی انہیں چھونے سے پہلے ہی اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی،
لیکن صورت کیا ہے؟ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن صورتحال یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے۔ دیکھیں پہلے والی صورت کیا تھی؟ چھونے سے پہلے ہی طلاق ہے لیکن پہلے مہر مقرر نہیں ہے تو ایک جوڑا، اور اگر چھونے سے پہلے ہی طلاق دی ہے لیکن اس سے پہلے مہر مقرر ہو چکا تھا تو ارشاد فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو کچھ تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف دینا ہوگا، جس کو مہر مسمہ کہتے ہیں، جو مقرر شدہ تھا اس کا نصف۔ مثلا 1,00,000 اگر تھا، مہر مقرر کیا، نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تو اب یہ نصف مہر دینا ہوگا، یعنی 50,000 شوہر کو دینے ہوں گے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، تو مقرر کردہ کا نصف دینا ہوگا مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں۔ عورت کہے مجھے نصف بھی نہیں چاہیے، رکھو، تو پھر عورت خود معاف کر دے، اس کا حق ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص مہر کو معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر۔ شوہر کی طرف سے مہر معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اس پہ نصف مہر دینا لازم تھا، لیکن شوہر کہتا ہے چلو میں باقی 50,000 بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ مثلا 1,00,000 مہر تھا، وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں رکھنا، میں پورا کا پورا تمہیں 1,00,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شوہر کی طرف سے گویا کہ مہر کے معافی کی صورت بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر باقی نہ دے، بلکہ شوہر اگر چاہے تو پورا کا پورا دے دے اور عورت چاہے تو پورا کا پورا معاف کر سکتی ہے۔ دونوں چیزیں بالکل شرعاً جائز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا، اور تمہارا اس مہر کو معاف کر دینا، یعنی شوہروں سے خطاب ہے، اور معاف کی صورت کیا ہے کہ شوہر پورا کا پورا دے دے، اس کو معافی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، جس پہ انشاءاللہ میں کلام کروں گا لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا